جنگل میں دو باضابطہ طور پر تسلیم شدہ شیر ذیلی نسلیں ہیں۔ افریقی شیر پینتھیرا لیولیو صحرائے سہارا کے جنوب میں افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ ایشیائی شیر پینتھیرا لیو پرسیکا مغربی ہندوستان میں گیر فارسٹ نیشنل پارک کے آس پاس ایک چھوٹی آبادی میں موجود ہے۔ مغربی اور وسطی افریقہ کے جنگلی شیر جنوبی اور مشرقی افریقہ میں پائے جانے والے شیروں کی نسبت ہندوستان کے ان ایشیائی شیروں سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اوسطاً نر شیروں کا وزن 190 کلو گرام تقریباً 30 پتھر اور مادہ کا وزن 126 کلو گرام تقریباً 20 پتھر ہوتا ہے۔ بڑے شکار کا شکار کرنے اور اپنے غرور کا دفاع کرنے کے لیے انہیں اپنے پیچھے اس وزن اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوان شیروں کے سینڈی کوٹ پر گلاب اور دھبے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بالغ ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر نر شیر جتنی بڑی عمر پاتے ہیں متاثر کن آولوہے میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مینز 16 سینٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں اور غلبہ کی علامت ہے۔ تاہم تمام نر شیروں میں ماس نہیں ہوتے ہیں۔ منحلیس نر شیر افریقہ کے کچھ حصوں میں عام ہیں، جیسے کینیا میں نیشنل پارک۔ یہ مقامی آب و ہوا کے ساتھ موافقت سمجھا جاتا ہے کیونکہ مینز گرمی کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ شیروں کا فخر عام طور پر متعلقہ مادہ اور ان کے بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، نیز نرا چھوٹے گروہ جو اپنے فخر کا دفاع کرتے ہیں۔ شیرنی اپنے بچوں کو ایک ساتھ پالتی ہیں اور بچے کسی بھی مادہ سے دودھ پی سکتے ہیں۔ شیر ایک کھانے میں 40 کلو تک گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے جسمانی وزن کا 1/4 حصہ۔ ان کی زبانوں میں تیز نوک دار رسپس ہوتے ہیں جنہیں پیپلی کہتے ہیں، جو ہڈیوں سے گوشت کو کھرچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شیر اپنا زیادہ تر شکار رات کو کرتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اندھیرے کے ساتھ ڈھل جاتی ہیں اور اس سے انہیں اپنے شکار پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ طوفان کے دوران شیر بھی شکار کرتے ہیں۔ شور، بارش اور سلیش ہوا شکار کے لیے انہیں دیکھنا اور سننا مشکل بنا دیتی ہے، جس سے ان کے کامیاب شکار کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ شکار کرتے وقت شیرنی کے مخصوص کردار ہوتے ہیں۔ کچھ مرکز کا کردار ادا کرتے ہیں اور دوسرے ونگ کا کردار ادا کرتے ہیں، پنکھ شکار کا تعاقب کرتے ہیں مراکز کی طرف۔ شیر بلیوں کی وہ واحد انواع ہیں جہاں لوگ ایک ساتھ دھاڑتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی اپنے میوز کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کالنگ کا سلسلہ عام طور پر تقریباً 40 سیکنڈ تک رہتا ہے۔ شیروں کا ایک گروہ جسے اپرائڈ بھی کہا جاتا ہے اکثر اپنے علاقے کو نشان زد کرنے کے لیے اکٹھے گرجتے ہیں۔ 5 میل دور سے ایک دیور سنی جا سکتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جنگل میں 23,000 شیر باقی رہ گئے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ تقریباً 4,15,000 جنگلی افریقی ہاتھی ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شیروں کی تعداد ناقابل یقین حد تک کم ہے۔ در حقیقت شیر اپنی تاریخی حدود کے 90% سے زیادہ غائب ہو چکے ہیں۔ افریقی شیروں کی تعداد میں صرف 3 نسلوں میں 40% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ اہم خطرات لوگوں اور مویشیوں کے تحفظ کے لیے شیروں کا انتقامی یا پیشگی قتل ہے، اور قدرتی شکار کی آبادی اور رہائش گاہ میں کمی، مثال کے طور پر انسانی بستیوں میں توسیع، زراعت اور جنگلی گوشت کے استعمال کے لیے ہرن کا غیر قانونی شکار۔ جب ان کا قدرتی شکار کم ہوتا ہے تو شیر مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کی آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ شدید موسم مزید خشک سالی کا سبب بن سکتا ہے یا بارشوں میں تاخیر کر سکتا ہے، جس سے شیروں کے شکار متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کے لیے بھی مارے جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں روایتی ایشیائی ادویات میں شیر کی ہڈی کے متبادل کے طور پر شیر کی ہڈی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔